ہم اویلیبل نہیں ہیں، لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ خام خیالی نکال دیں. یہ بھی ویسے غلط بات تھی فواد چودھری صاحب کی. فیصل صاحب کے لیے ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیے پہلے تو میں بھٹی صاحب کا بتاؤں گا. جو بھٹی صاحب نے گروسری لسٹ پوری گنی ہے، گروسری اس لسٹ. کے جواب میں یہ جی کچھ مہینے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے اچھا جی. اور موازنہ کر اچھا دیا 40 سال اچھا کے ساتھ. الحمدللہ میں آپ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے سارے نعرے وعدے دعوے گروسری تھی. اچھا سنیں بھٹی صاحب، آپ وہ کہتے ہیں بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. اس ملک کے ساتھ جو ماضی کے حکمرانوں نے کیا ہے نا، وہ ہم 5 سال تک بتاتے رہیں گے اور رکیں گے نہیں، بتاتے رہیں گے. یہ کنٹراسٹ ضروری ہے، کدھر تھا ملک اور ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں، ورنہ آپ پرفارمنس کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے ادروائز. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ملک ملا کدھر تھا. قرضوں میں ڈبویا ہوا، کرپشن، منی لانڈرنگ عام تھی. حکمران آتے ہی اس لیے تھے کہ یہاں آئیں، دولت بنائیں، باہر ٹرانسفر کریں. پیناما میں آپ نے سارا دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے یہاں پہ غریب عوام کو لوٹا. ان کی ٹیٹیوں میں آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح سے غریب عوام کو لوٹا. اور وہ بچہ جو بھوک میں ہے آج، اس کی حصے کی روٹی حسن نواز نے کھائی، اس کے حصے کا کھانا حسین نواز نے کھایا، مریم نواز نے کھایا. یہ ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. بلاول بھٹو نے کھایا، بلاول زرداری جس کا نام ہے. ان لوگوں نے یہ کیا ہے اس ملک کے ساتھ. عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان عام آدمی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہی مقصد تھا ان کا سیاست میں آنے کا. 22 سال کی جو جدوجہد تھی اسی لیے تھی کہ غربت کا خاتمہ کریں، اچھا جی، کرپشن کو روکیں، منی لانڈرنگ کو ختم کریں. کیا کبھی پہلے ایسی حکومت آئی ہے جس نے سب سے زیادہ توجہ غریب آدمی کو دی ہو، احساس کیا ہو؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویلفیئر پروگرام لے کر کے آئے، احساس پروگرام. خیبر پختونخوا میں ہمیں یہ کہتے تھے اسی طرح سے شروع میں کہ کدھر ہے تبدیلی، کدھر ہے تبدیلی، کدھر ہے تبدیلی. 2 سال 3 سال تک لگے رہے، کہتے رہے. گڈ گورننس کی یہ مثال، میں آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ انوائرمنٹ ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے وہ بی آر ٹی ہو، لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو. گڈ گورننس کی وہ مثال کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف گورنمنٹ ریپیٹ بلکہ ڈبل ووٹ لے کر واپس آتی ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں کرونا میں آج دنیا میں ایک ملک کی تعریف ہو رہی ہے جس نے کرونا کا سے بھی مقابلہ کیا ہے اور غربت کا بھی مقابلہ کیا ہے. آپ برازیل کا کیس دیکھیں جہاں پہ انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئے، کیا حال ہوا وہاں پہ، اکانومی کا بھی تباہ ہو گئی. انڈیا میں دیکھیں جہاں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا وہاں کرونا بھی بڑھا اور غربت غریب کا بھی کیا حال ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن میری بات سنیں، دنیا نے تعریف کیا پاکستان کی کس طرح سے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اکنامک میں آپ کو بتا دوں نا تھوڑا سا انڈیکیٹرز جتنے بھی زبردست پاکستان کی ایکسپورٹس اوپر گئی پاکستان کی. موڈیز نے تعریف کی، نیگیٹو سے سٹیبل کر دی ریٹنگ ہماری. ورلڈ بینک کہتا ہے، آئی ایم ایف کہتا ہے پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے. ہم تو ٹیک آف سٹیج پہ تھے اور انشاءاللہ وہاں جانا ہے. دیکھیں یہ کچھ مہینوں کا توازن آپ 40 سال سے نہیں کر سکتے ہو بھائی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میرے پاس بھی بہت لمبی میرے خیال لسٹ میں ہے. یا کرنا بھی نہیں چاہ رہا میرے خیال میں. چلے میں مائزہ امید صاحبہ تو چلے پی ایم ایل این سے ہے نا، یہ تو آپ کی ظاہری بات ہے، آپ کی حریف جماعت ہے، یہ تو کریں گے شاید. لیکن بھٹی صاحب کا بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں، بھٹی صاحب نے تو اپنی طرح ایک انالیسس دیا ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا، کسی اور کا بھی انالیسس ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے خود فرمایا نا کہ فلانے کا وہ کھانا جو ہے حسن نواز صاحب کھا گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کھا گئے. میرے نزدیک بصد احترام جو چینی کھائی گئی اور جو رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے اندر جن لوگوں کی وجہ سے وہ چینی کھائی گئی، جن کے فیصلوں نے وہ لوگوں کو الاؤ کیا کہ وہ چینی کھائیں لوگوں کی اور ان سے پیسہ بٹوریں، ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا سوائے اس کے سر میری بات پوری ہونے دیجئے مائی ڈیئر سر، میری بات پوری ہونے دیجئے. آپ پروگرام میں چوتھے پارٹیسپینٹ لگ رہے ہیں، نہیں میرا سوال نہیں بات آپ کو یہی تو پرابلم ہے نا فیصل صاحب. جب آپ لوگوں کو کوئی فیکٹ بتاتا ہے تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. میں آپ سے فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. I am quoting you a fact sir. My dear sir, I am also smiling. میں بھی آپ کو فیکٹ ہی بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر رزاق داؤد صاحب، عثمان بزدار صاحب، اسد عمر صاحب، ان کے بارے میں جو رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. I'm sure you have gone through the report. مجھے بتائیں ان لوگوں کی رسپانسبلٹی کہاں فکس کی گئی ہے، کہاں بتایا گیا ہے؟ Have they left their positions? بہت ہی سمپل سا آنسر ہے اس کا منیب، آپ کو بھی پتہ ہے، بار بار دے چکے ہم، لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں. کوئی ایسا وزیر اعظم پہلے آیا ہے
جس نے انکوائری کرائی اور پبلک کی اور رپورٹ. کبھی ہوا ایسے؟ سر بہت اعلیٰ کام کیا, بہت اعلیٰ کام کیا جو پرائم منسٹر نے کیا, یہ ان کو کرنا چاہیے تھا. ہم دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں, پر آگے بھی ان لوگوں کے بارے میں سر کچھ کر دینا. حوصلہ منیب, جب میں تعریف کر رہا ہوں نا عمران خان کی, تو حوصلہ رکھا کرے آپ. نہیں میں حوصلہ, حضور والا آپ کو کیوں لگتا ہے یہ انسیکیورٹیز آپ کے اندر کیوں ہیں؟ میں تو تعریف کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں لیٹس موو فارورڈ. سر آپ جواب دے دیں سوال کا, اپنے خود ہی جواب دے دیں. بولنے تو دو نا یار, میں بولیں سر, بولیں سر, بولیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے ہی پارٹی کے 20 MPs کو کرپشن کے اوپر پارٹی سے نکال دے, بالکل الیکشن کے قریب جب جا رہے تھے؟ کتنی بڑی اس کی پولیٹیکل کاسٹ پہ کرنی پڑ جاتی, لیکن عمران خان نے وہ بھی کیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ وہ وزیر اعظم ہے. ابھی PIA کی آج سے پہلے کب تیارہ کیس کی کبھی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, یا اگر ہوئی بھی ہے تو کبھی پبلک ہوئی ہو؟ وہ بھی پبلک کی ایک ایک چیز, اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی. اور چینی کی جو ہے نا, چینی کے چور جو ہے نا 99% نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن عمران خان نے کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, یہ بھی بتا دوں. اچھا ٹھیک ہے فیصل صاحب, if you kindly allow me, میں ذرا تھوڑا سا اس کو آگے لے چلوں. مائزہ امید صاحبہ, فیصل صاحب نے جو کہا ہے وہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے اور چینی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ 99% لوگ وہ ہے چینی چور جن کا تعلق پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون سے ہے, فیصل صاحب کے مطابق. پلس انہوں نے جو بھٹی صاحب کا جو تجزیہ تھا اس سے بھی ڈس ایگری کیا ہے. آپ اپنا پوائنٹ میک کر لیں. منیب, فیصل صاحب نے جو ہے جو بار بار, دیکھیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں, میڈیا والے ہم سے بھی سوال پوچھتے تھے جب ہم گورنمنٹ میں تھے. پیشنس ہونی چاہیے سوال سننے کی بھی اور جواب دینے کی بھی. اور اگر ان کو جو ہے تنقید برداشت نہیں ہے ان کے اپنے باس کی طرح, عمران خان صاحب کی طرح, تو ان کو چاہیے کہ جو ہے خود ہی بولا کرے اور خود ہی سوال کیا کرے, خود ہی جواب دے دیا کرے. کیونکہ میڈیا والوں نے تو سوال کرنے ہیں جب آپ نے چینی چوری کرنی ہے, میڈیا والوں نے تو سوال کرنے ہیں کہ جب آپ کے پاس آئی ہے تو آپ کی اپروول دینے والا بندہ ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب ہے. نہیں وہ ان کا کوئی دل جو وہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ انہوں نے سوال کا جواب دینا. ہی کانٹ بی روڈ ٹو اینی ون, کیونکہ ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں. جب نواز شریف سے سوال پوچھے جاتے تھے یا پیپلز پارٹی سے سوال پوچھے جاتے تھے تو وہ جواب ملتے تھے, یا آگے سے یہ کہہ دیتے, ایک منٹ, آگے سے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ مجھے روکے نہ, میں عمران خان صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. کیا عمران خان صاحب بادشاہ ہیں اس ملک کے؟ کیا عمران خان صاحب بادشاہ ہیں اس ملک کے کہ ان کی تعریف کرتے ہوں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا؟ بہت فنی ہے یہ. اور عمران خان, فیصل جاوید صاحب سے کہہ دیں کہ روٹی وہ لوگوں کے نوالے وہ منہ سے لے رہے ہیں جو آج نیشنل اسمبلی میں ان کے اپنے MNAs کمپلین کر رہے ہیں کہ آٹا چوری ہوئی ہے, چینی چوری ہوئی ہے. اس کی اجازت پرائم منسٹر نے دی ہے, اس کی اجازت چیف منسٹر نے دی ہے. ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے, نہ کہ انہی لوگوں کو چور دروازے سے باہر بھیج دیا جائے. اگر آپ نے پلین کی رپورٹ دی ہے آج, تو اس میں آپ نے جن لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, ایکسپٹ دا فیکٹ کہ جو پائلٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کو آپ نے کیا اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرانا ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں دیکھ رہے اکاؤنٹیبلٹی یہاں اکراس دا بورڈ. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج خواجہ آصف صاحب کو بھی نیب کا نوٹس آ گیا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں ذرا بھٹی صاحب کا سیاسی بھی انتقام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل انتقام بھی ہو رہا ہے, اور ایسی منیب لیٹ می کمپلیٹ. آپ نے جاوید صاحب کو بہت ٹائم دیا ہے مجھے, اور ان انسٹیٹیوشنز کے خلاف بھی انتقام ہو رہا ہے جو حکومت ہے پوچھنے کا جو ہے وہ رکھتی ہے. انہوں نے جو سوال پوچھا, اسی وجہ سے ان کو آج جیو پہ اتنی تکلیف کیوں ہے مجھے بتائیں, ان سے پوچھیں ان کو کیوں تکلیف ہے جواب دیتے ہوئے, کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ, آپ مجھے بتائیں کہ 1 کروڑ جو بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی, آج 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. آج 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. پاورٹی جو ہے مائزہ you have to allow me now please, میں آپ ہماری بہن ہے, ذرا kindly allow کیجئے گا. کیا آ رہی ہے, آپ مجھے یہ بتا دیں جاوید صاحب کو, ان کو ریالٹی چیک دے دیں, ان کو کہیں کہ آپ ہی دیں گی, میں تو ان کو 2-3 باتیں کوٹ کی ہیں, وہ فیصلہ ہمارے بھائیاں ناراض ہو جاتے ہیں. بھٹی صاحب سر گل سنو, تہاڈی گروسری لسٹ پسند نہیں آئی, اور تہاڈی گروسری لسٹ پسند نہیں آئی فیصل صاحب کو. آج نہیں فیصل صاحب, سر
नहीं मुनीब, एक मिनट मुझे खत्म कर लेने दें। कोरोना वायरस के ऊपर आपके वुज़रा क्या कह रहे हैं, ये भी जरा सुना दें। कोई इनको अवाम को जाहिल कह रहा है, कोई कह रहा है कोविड के 19 पॉइंट्स हैं, कोई कह रहा है कि जो है टिड्डी दिल को रोस्ट करके खा ले तो ठीक हो जाएंगे। ये हालात है आपकी हुकूमत के। मुनीब इतनी लंबी चौड़ी पता नहीं है, पिछले पुराना सबक ही दोबारा पढ़ रही है, जो भी इनकी लगता है कोई पढ़ती शर्ती नहीं है। लेकिन एक चीज बता दें मुझे कि क्या इनके लीडर की बायर प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं है? जवेद साहब, अगर आप पढ़ते होते तो आपको याद होता कि आपने जो नौकरियों के वादे किए थे, जो आपने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए चले ठीक है मैं चले एक मिनट मैं आप दोनों से मांग करता हूं, मुझे भट्टी साहब से पूछ लेने दें। आई डोंट वांट टू गो डाउन टू योर लेवल। अच्छा टेडी दिल कर रहे हैं चले आपको, या ये मैं प्रोग्राम में यूं बैठा हुआ हूं या यूं बैठा हुआ, यही चीजें कह रहे हो ना। मैं तो कह रहा हूं अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर बनाई है। ओके फैसल साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपको ये अंदाजा है कि एग्रीकल्चर लैंड को कितना नुकसान हो रहा है और फूड इनसिक्योरिटी कितनी बढ़ रही है आपके। अच्छा यार भट्टी साहब को मुझे बात कर लेने दे, बड़ी मेहरबानी होगी। आप दोनों आप भाई हैं फैसल साहब, वो माइजा मेरी बहन है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए अगर मुनीब साहब अगर अगर इन्होंने इस तरह एड्रेस किया तो इन्हें के प्लीज मैं आई विल जस्ट वॉक आउट। नहीं देखिए okay, do that, please do that, most welcome। अच्छा मुनीब फैसल साहब we shouldn't do that we should हमारे पास इतनी you shouldn't do that yes you shouldn't do that। बिल्कुल ये काम नहीं होना चाहिए, खातून है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फाइन। अगर उनकी कोई बात आपको नागवार भी गुजर दिया, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पूछा नवाज शरीफ की बाय प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा चले ठीक है फाइन। मैं जरा भट्टी साहब की बात, मैं एक बात आपसे करूंगा। भट्टी साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, उनकी तरफ जाने से पहले एक बात करूंगा। मुनीब एक तसलसल होता है ना जब आप सवाल पूछते हैं, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माजरत चाहता हूं। नहीं नॉट एट ऑल फैसल साहब, इट्स पार्ट ऑफ ये। देखिए ये प्रोग्राम का हिस्सा होता है, हमारे भी सवाल होते हैं, हमने जेन्युइनली करने होते हैं, आपसे ही करने होते हैं, आपके कोलीग से ही करने होते हैं। एक मिनट यहाँ रुक जाइएगा, मैं भट्टी साहब का तज्जिया लेना है। मुझे पता है भट्टी साहब इज ऑल फायर्ड अप और बड़ा धमाकेदार किस्म का तज्जिया भट्टी साहब आज देंगे। फैसल जावेद साहब भी फॉर्म में। एक ब्रेक के बाद वहाँ साथ रहिएगा।